السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بہت زیادہ پھیلی دنیا میں، اور اس کے بعد ایک قوم اس میں سے ایک پیدا ہوئی اور اس کا نام تھا، اسے جو قوم تھی اسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، ان کے جسم گویا لوہے کے مانند تھے، وہ ہر ایک پر غالب ہو جاتے، ان پر کوئی غلبہ نہ پا سکتا، وہ کسی سے نہ ڈرتے تھے اور ان سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں برکت دی۔ عاد کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں اس میں سے وادی بھر جاتی اور ان کے گھوڑوں سے میدان بھر جاتے تھے، اور عاد کی اولاد سے گھر بھر گئے۔ اور جب عاد کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں چراہ گاؤں کی طرف نکلتے تو ان کا منظر بڑا دلکش اور خوبصورت ہوتا، اور جب بچے صبح کے وقت کھیلنے کے لیے نکلتے تو ان کا منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا۔ اس طرح عاد کا ملک بھی بہت سرسبز اور خوبصورت تھا، جس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے۔ لیکن عاد نے ان بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا، اور قوم عاد طوفان کا قصہ بھول گئی جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا، اور زمین میں اس کے نشان دیکھتے تھے، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام پر طوفان کیوں بھیجا تھا، اور انہوں نے اس طرح بت پرستی شروع کر دی جیسے نوح علیہ السلام کی امت بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے پتھر کے بت گھڑ لیتے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی بندگی بجا لاتے، اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے اور انہیں پکارتے اور ان کے لیے ذبح کرتے۔ اور وہ لوگ نوح علیہ السلام کی امت پر نقش قدم پر تھے، اور ان کی عقلیں انہی بت پرستی سے نہ روکتی اور نہ ان کی عقلیں ہدایت دیتی، اور وہ لوگ دنیا کے عقل مند مگر دین کے ناسمجھ اور غبی لوگ تھے، اور قوم عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور لوگوں کے لیے وبال بن گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پھر ان کے ظلم سے کون سی چیز رکتی اور انہیں سرکشی سے کون سی چیز روکتی، اور وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ کرتے جبکہ وہ اپنے اوپر کسی کو نہ دیکھتے، اور نہ ہی انہیں حساب و کتاب کی سزا کا خوف تھا۔ وہ جنگل کے درندوں کی طرح تھے، جن میں بڑا چھوٹا پر ظلم کرتا اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے۔ جب وہ غصے میں ہوتے تو بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہوتے، جسے جو بھی ملتا مار ڈالتا، اور جب وہ لڑنے پر آتے تو کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے، اور جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو تباہی مچا دیتے اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے، اور ان کی طاقت اور ان کی قوت ان کے اور دوسروں لوگوں کے لیے وبال بن گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ سے نہ ڈرے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی طاقت وبال بن جاتی ہے۔ اور قوم عاد کو کھانے پینے اور کھیل تماشے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر اونچی عمارت کشادہ گھروں کی تعمیر پر فخر کرتا ہے۔ ان کے مال پانی کیچڑ اور پتھروں پر ضائع ہوتے تو وہ بھی خالی اور بلند دیکھتے ہوئے وہاں پر نہ ایک اونچا محل بنا لیتے، اور اس طرح گھر بناتے جاتے جیسے انہوں نے وہاں پر ہمیشہ رہنا اور کبھی نہیں مرنا۔ وہ لوگ بغیر ضرورت کے محلات بناتے، اور جبکہ ان لوگوں کے کھانے پینے کو کوئی نہیں ملتا تھا، اور ان میں سے محتاج لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر نہ تھا، اور دولت مندوں کے گھروں میں رہنے والا کوئی نہ تھا، اور جس نے بھی انہیں اور ان کے گھروں کو دیکھا اسے یقین ہوگی کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجنا چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور قوم عاد اپنی عقلوں کو کھانے پینے کھیل تماشے اور گھروں کی تعمیر کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہ کرتے تھے۔ ان کی عقلیں تباہ ہو گئی اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے، اور قوم عاد دنیا کے اعتبار سے تو بڑے عقل مند تھے مگر دین کے لحاظ سے نہایت غبی تھے۔ پتھروں کو پوجتے تھے اور انہیں عقل نہ تھی، بس اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان کی رہنمائی کرے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ رسول انہی میں سے ہو اور وہ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی بات کو سمجھتے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ رسول تھے جو عاد کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے عقل و دانش اور نیکی کی فضا میں پرورش پائی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو اور اس کی ذات کی بندگی نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا فرمایا؟ اے میری قوم، یہ وہ پتھر ہیں جو کل تم نے خود تراشے اور آج ان کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ یقیناً اللہ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں رزق بھی دیا اور تمہارے مال اولاد اور کھیتی اور نسل میں برکت عطا کی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں قائم مقام بنایا اور تمہاری جسمانی قوت عطا کی۔ ان انعامات کا حق تو یہ تھا کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرتے، کسی اور کی بندگی نہ کرتے۔ بلا شبہ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ بھلا دیکھو تو کس کتے نے کبھی اپنے مالک کو چھوڑا ہے اور غیر کی طرف گیا ہے؟ کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ پتھر کو پوج رہا ہے، یا کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے، یا کیا انسان حیوان سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا اس سے زیادہ عزت والا ہے؟
قوم کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی اور وہ دنیاوی زندگی سے خوش اور مطمئن تھی۔ ہود علیہ السلام کی بات سے تنگ دل ہوئی ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا کہ ہود کیا کہتا ہے، ہود کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے بے وقوف ہے یا دیوانہ۔ اور جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شرفاء نے کہا بلا شبہ ہم تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، میں دیوانہ نہیں ہوں بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا مخلص دوست اور امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں دانشمندی اور نرمی سے بلاتے رہے، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں کل تک تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں مال کا نقصان ذرا بھی نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، اس دعوت تبلیغ پر تم سے مال کا طلبگار نہیں، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے اور لے آؤ تو تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے؟ بخدا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رزق میں برکت اور قوت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میرے پیغام پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مخاطب نہیں کرتے کہ اسے کہے یوں کرو اور یوں کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تم سے کلام کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ رب کی طرف سے نصیحت آئے میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں انجام سے ڈرائے؟ قوم عاد سے کوئی جواب نہ پڑا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ ہود کو کیا جواب دیں، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا تم سے ہمارے معبود روٹ گئے ہیں، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ بت پتھر ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، یقیناً یہ بت پتھر ہیں، نہ بات کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، بلا شبہ یہ بت بھلائی برائی کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی سے فائدہ اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور تم بھی کسی خیر اور شر کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ تم مجھے فائدہ دینے اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہو۔ میں بتوں کو نہیں مانتا اور نہ میں ان سے ڈرتا ہوں اور نہ میں شریکوں سے بیزار ہوں اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو، بلا شبہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ قوم عاد نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی، ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پر ضائع ہوگی۔ وہ بولے اے ہود، تمہارے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت، اے ہود تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ایک شخص کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے معبودوں کو نہ مانتا ہے نہ ان سے ڈرتا ہے، سو ہم بھی تیرے معبود کو نہیں مانتے اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تجھے کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں، وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو صرف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ قوم نے عاد سے کہا ہم اس عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور ہود علیہ السلام کو ان کی جرأت پر تعجب ہوا اور ہود علیہ السلام نے ان کی اس حماقت پر افسوس کیا۔ اور عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے اور آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہ آتا، انہیں بارش کی ضرورت تھی، انہیں بارش کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی طرف بادل آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوشی اور چلا کر بولے یہ بارش کے بادل ہیں۔ وہ لوگ خوشی سے ناچنے لگے اور ایک دوسرے کو پکار کر کہنے لگے بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا یہ رحمت کے بادل نہیں بلکہ یہ آندھی ہے جس میں دردناک سزا ہے۔ وہی بات ہوئی، بہت زور کی ہوا چلی اور اس جیسی لوگوں نے نہ دیکھی تھی اور نہ ویسی سنی تھی، اور ایسی آندھی چلی جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑتی اور گھروں کو گراتی تھی اور چلنے پھرنے والی چیزوں کو اٹھاتی اور دور پھینک دیتی اور صحرائی ریت اڑائی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ پھر انسان کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، وہ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لیے، اور بچے وہاں سے چمٹ گئے، لوگ دیواروں سے چمٹ گئے اور لوگ کمروں میں چلے گئے، بچے روتے تھے، عورتیں چیختی تھیں، مرد مدد کے لیے پکارتے گویا کوئی کہہ رہا ہے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ سلسلہ 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا۔ قوم ہلاک ہو گئی، گویا وہ کھجور کے درخت کے تھے جو زمین پر گر پڑے تھے۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا، آدمی مرے پڑے تھے، انہیں پرندے نوچ رہے تھے، گھر اجڑے ہوئے ان میں الو رہ رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان اپنے ایمان کی بدولت بچ گئے اور عاد اپنے کفر اور نات کی بنا پر ہلاک ہو گئے۔ سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، پھٹکار ہے عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا قوم عاد کا قصہ
جنہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور بے پناہ نعمتوں کا اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نافرمان لوگوں پہ اور ناشکر لوگوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود عاد کی وارث بنی، جیسے قوم عاد قوم نوح کی وارث ہوئی تھی، سمود بھی عاد کے نقش قدم پر چلے جیسے عاد قوم نوح کے نقش قدم پر چلے۔ اور سمود کا ملک بھی سرسبز، شاداب اور خوبصورت تھا، اس میں باغ، باغیچے، چشمے اور ایسے باغات تھے جن میں نہریں جاری تھیں۔ اور سمود تعمیر، زراعت اور کثرت کے باغات میں قوم عاد کی طرح تھے، بلکہ انہیں دانائی اور صنعت میں عاد پر فوقیت حاصل تھی۔ وہ پتھر تراش کر پہاڑوں میں گھر بناتے تھے جو نہایت کشاد اور خوبصورت ہوتے تھے، اور پتھروں پر نہایت عمدہ نقوش بناتے، اور ان کے عقل ذات کے آگے پھر پتھر موم کی طرح ان کے لیے نرم ہو گیا، اور وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جیسے انسان شمع کے ساتھ کرتا ہے، یعنی وہ جو چاہتے وہ بناتے۔ اور جب کوئی آدمی ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ حیران ہو جاتا، وہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے محلات دیکھتا گویا کہ وہ جنوں نے بنائے ہیں۔ ان دیواروں پر خوبصورت پھول دیکھتا جیسے موسم بہار نے پھول اگائے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمود پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان ان پر بارش کے ذریعے سخاوت کرتا، اور زمین نباتات اور پتھروں سے سخاوت کرتی، اور باغات پھلوں میووں سے سخاوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق اور عمروں میں برکت دی، لیکن ان سب چیزوں نے سمود کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور شکر پر آمادہ نہ کیا، بلکہ کفر اور سرکشی پر آمادہ کر دیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے، انہیں جو کچھ ملا تھا اس پر خوش ہوئے، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ کبھی مریں گے نہیں، اور نہ ہی اپنے محلات اور باغات سے کبھی نکلیں گے۔ انہوں نے گمان کیا کہ موت ان پہاڑوں میں داخل نہ ہوگی، اور نہ اسے ان تک رسائی کا راستہ ملے گا۔ شاید انہیں یہ خیال تھا کہ قوم نوح اس لیے غرق ہوگی کہ وہ وادی میں تھی، اور یقیناً اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ نرم زمین میں رہتے تھے۔ وہ خود موت اور خوف سے امن کی جگہ میں ہیں۔ انہوں نے اسی پر اکتفا کیا، بلکہ انہوں نے پتھر گھڑ لیے اور بت پرستی شروع کر دی۔ قوم نوح اور قوم عاد کی طرف پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کی پجاری بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور انسانوں کی تذلیل کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جس پتھر کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اس وقت نہ وہ نافرمانی کرتا نہ انکار۔ یہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا طاقتور کمزور کی بندگی کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جیسے قوم نوح اور عاد کی طرف رسول بھیجے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام صالح تھا۔ اس کی پیدائش ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ اس نے عقل و دانش اور نیکی میں پرورش پائی اور بہت شریف لڑکا تھا اور نہایت ہدایت یافتہ، جس کی طرف لوگ اشارہ کر کے کہتے یہ صالح ہے، یہ صالح ہے، اور لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں اور کہا کرتے تھے اس کی بڑی شان ہوگی، اس کی بڑی شان ہوگی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح ان کے شرفاء اور دولت مندوں میں سے ہوں گے۔ ان کی رائے تھی کہ ان کا شاندار محل ہوگا اور بہت بڑا باغ بھی۔ ان کے والد کی رائے تھی کہ ان کا ایک بیٹا اپنے دانے سے بہت مال کمائے گا اور لوگوں میں نکلے گا، اپنے گھوڑے پہ نکلے گا، اور اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے۔ لوگ اس کو سلام کریں گے اور کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور اسے کتنی خوشی ہوگی جب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے گا یہ خوش نصیب ہے، اس کا بیٹا بہت امیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرنا چاہا اور وہ ارادہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ ان اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی شرف ہے؟ لیکن کیا اس سے بھی بڑی کوئی عزت ہے؟ ہرگز نہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ معبود نہیں۔ دولت مند لوگ کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی اور سمود کے سرمایہ اور غضب ناک ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ ان کے خدام نے کہا یہ صالح ہے۔ وہ بولے یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ معبود نہیں، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تمہیں اعمال کا بدلہ دے گا، اور کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ سرمایہ دار ہنس پڑے اور کہا اے بیچارہ، کیا یہ رسول بنے گا؟ نہ اس کے پاس محل ہے، نہ باغ، نہ کھیتی، نہ کھجوروں کے درخت، پھر یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ دولت مندوں نے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہیں اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی، تو کہنے لگے یہ صالح تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، کھاتا ہے
جس قسم کا تم کھاتے ہو پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو، اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی اطاعت شروع کر دی تو یقین تم نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بن گئے تو تم نکالے جاؤ گے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس یہ دنیا کی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم نے پھر اٹھنا نہیں، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑ لایا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لیا، اور جب صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتوں کی پوجا سے منع کیا تو وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، تم تو بہت شریف لڑکے تھے، نہایت ہی نیک اور ہدایت یافتہ تھے، ہم سوچا کرتے تھے کہ تم شریف اور بڑے لوگوں میں سے بنو گے، اور ہم سوچا کرتے تھے کہ فلاں لوگ جیسے ہو جاؤ گے، مگر تم نے تو کچھ بھی نہ ہوئے، اور جو ہم عمر تھے اور سوجھ بوجھ میں سے کمتر تھے وہ تو بڑے آدمی بن گئے، اور اے صالح، تم نے فقیری کی لائن پکڑ لی اور ہمارا گمان تمہارے بارے میں غلط ثابت ہوا، تمہارے والد بیچارے کو تو تم سے کوئی بھلائی نہ ملی، تمہاری ماں بیچاری کی محنت و مشقت بھی تم پر ضائع ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا تو اپنی قوم پر افسوس کیا، اور جب صالح علیہ السلام قوم پر سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ صالح کے والد پر رحم فرمائے، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا۔ صالح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور حکمت و نرمی سے ان کی طرف کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیو، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہاں تم ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان محلات میں تم ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ان باغوں اور نہروں میں رہو گے، اور تم کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ کھاتے رہو گے، اور تم ہمیشہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے رہو گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یقیناً یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیو، باپ دادا کیوں چل بسے، ان کے بھی محلات تھے، اس طرح ان کے باغات اور چشمے تھے، ان کی کھیتیاں اور نخلستان تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور ان میں رہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہ آئے، اور یہ سب کچھ ان کو روک نہ سکا، اور ملکت موت انہیں آ لیا اور ان تک راستہ مل گیا، اور اس طرح تم بھی مرو گے اور تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو، کس لیے ڈرتے ہو؟ میں تمہارا مال کا کچھ نقصان نہیں کروں گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اور میرے بھائیو، تم میری بات کیوں نہیں مانتے جبکہ میں تمہارا خیر خواہ و معنیدار ہوں، اور تم کیوں ان لوگوں کو کہنا مانتے ہو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال کھاتے ہیں، اور جو لوگ بدکار اور فسادی ہیں، اصلاح نہیں کرتے؟ قوم عاجز آ گئی اور لاجواب ہو گئی اور کہنے لگی کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو، سو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، تو اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ سے ہمارے لیے حملہ اونٹنی نکالو۔ لوگ جانتے تھے اونٹنی کو اونٹنی ہی جنتی ہے، اور اونٹنی نہ زمین سے اگتی ہے نہ پتھر سے نکلتی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ صالح بے بس ہو جائے گا اور وہ جلد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صالح علیہ السلام کا اپنے رب پر پختہ ایمان تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ویسے ہی ہوا جیسا کہ لوگوں نے مطالبہ کیا، پہاڑوں سے حملہ اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنا، لوگ حیران رہ گئے اور ڈر گئے، لیکن ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی ایمان نہ لایا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی اور یہ اللہ کی نشانی ہے، تم نے نشانی مانگی تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا، اس اونٹنی کا احترام کرو اور اس کی بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، پھر تمہیں بہت جلد عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا، اور یقیناً یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی اور آئے جائے گی، اس کا چارہ اور پانی ذمہ نہیں، چارہ بھی بہت ہے اور پانی بھی، اور یہ اونٹنی بہت بڑی تھی اور پیدائشی اعتبار سے بھی عجیب، ان کے چوپائے اس سے ڈرتے اور بدکتے تھے، جب کبھی یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تو چوپائے بدکتے اور بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن مویشیوں کا ہوگا، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن جانور پیئیں گے۔ اس طرح ہوا، چنانچہ جب اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جاتی اور پی آتی، اور جب قوم کی مویشی کی باری ہوتی تو وہ آ کر پی جاتے، لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی اور کہنے لگے، ہمارے مویشی کا ہر روز کیوں نہ پئیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ دل ہوئے جس سے ان کی مویشی بدکتے تھے، اور صالح علیہ السلام نے انہیں اس اونٹنی کی توہین سے ڈرا رکھا تھا، لیکن وہ نہ ڈرے۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں قتل کروں گا۔ وہ دونوں بدبخت گئے اور بیٹھ کر اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، تاکہ جب اونٹنی نکلے تو پہلے شخص نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اسے ذبح کر دیا اور مار ڈالا، اور جب صالح علیہ السلام کو علم ہو کہ اونٹنی ذبح کر دی گئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور سخت غمگین ہوئے، اور لوگوں سے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اصلاح نہیں، انہوں نے قسم کھا کر کہا، ہم رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے اہل عیال کو قتل کر دیں گے، جب ہم سے پوچھا گیا تو کہہ دیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائی، اور جب تیسرا دن ہوا ان پر عذاب آ گیا، انہوں نے حسب عادت صبح کی، اور اچانک ایک دھماکہ ہوا، سخت بھونچال کے ساتھ، ایسا دھماکہ جسے دل پھٹ گئے، اور ایسا زلزلہ کہ جسے گھر گر پڑے، اور سمود پر یہ دن بہت سخت تھا، سب لوگ ہلاک ہو گئے، شہر تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور اہل ایمان نے اس
بدبخت شہر سے ہجرت کر لی، اور وہ اس میں کیا کرتے، صالح علیہ السلام نکلے اور اپنی قوم کو دیکھا کرتے کہ مرے پڑے، اور آپ علیہ السلام نے غمگین آواز میں کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج جو کوئی انسان بھی ہمارے وہاں دیکھتا ہے اسے محلات خالی اور کنویں بیکار نظر آتے ہیں، اور بستیاں ڈرانی نظر آتی ہیں، اور جن میں سے کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہے نہ جواب دینے والا۔ اور جب شام جانے والا راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سمود کی بستیوں پر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے جانوروں پر ظلم کیا، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو، ڈرے ہوئے اس بات سے کہ مبادہ تمہیں وہ عذاب آ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ یاد رکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار پھٹکار ہو سمود پر۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ناشکری کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور وہ ہدایت جو قرآن کی صورت میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، تاکہ ہم پکے سچے مسلمان بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا شکر گزار بندہ بنا دے اللہ تعالیٰ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، اپنے آزمائش اور امتحانات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ اب قوم عاد اور سمود کا قصہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے قصے فرمائے ہیں، اور پھر ان کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام